اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کے ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کا جواب صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ ناظرین، یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس کے بارے میں متفق علیہ احادیث مبارکہ، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میرا بانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی کریم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہاں کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کے مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک کہاں سے آئی؟ اس کے بارے میں نبی کریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا۔ اس نے وہ ٹکڑا کھولا، اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک و دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ روایات ہیں، حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جرانہ سے نکلتے دیکھا، ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سریت کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام بقی اور امام بہقی اور طبقات ابن سعد روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم کی مبارک پشت کشادہ تھی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ دوستو، صحابہ اکرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت اور مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔
کسی نے اسے مسوں کے دل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا مہر نبوت ابرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کے اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گنڈی کے برابر گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ، آس پاس بال، اور اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری کی نبی کی یہ نشانی ہوگی، اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلیمان فارسی مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم میں ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اس لیے اس بات کو قرآن و احادیث میں بیان واضح فرمایا گیا ہے، حضور کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے قرآن سے پہلے آنے والے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا۔ ناظرین اکرام، جیسے مشک اور موتیوں سے بڑے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے دانے والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اسی لیے مہر کرداشی محفوظ ہو جاتی، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔